ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب کو صبح سلام چینل پر خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گا جو امریکہ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں یونیورسٹیز میں جو احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں کیا جا رہا ہے۔ یہ مظاہرے جو ہیں پہلے امریکہ میں مختلف یونیورسٹی اور کالجز میں جو ہے وہ شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ اسپریڈ ہوتے گئے ہیں، اور یورپ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یو کے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ٹورنٹو جو میں یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی دیکھا۔ پھر یہ اس کا اسپریڈ جو ہے اب بنگلہ دیش، انڈیا، اور کچھ دن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ پلان کیا گیا ہے کہ یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر یہ احتجاج جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو یہ اس احتجاج کو جو ہے وہ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی حماقت آمیز ہے، اور اس کے اشتعال انگیزی اس میں پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کو ہم بائی فورس جو ہے وہ اس پہ ہم گریپ کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گیس اور ٹیئر گیسز بھی جو ہیں وہ یوز کی گئیں۔ اب یہ کیونکہ یہ بہت حد تک جو ہے وہ سنگین ہو گیا معاملہ، اور ہیومن رائٹس کی بھی بات کی جا رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہو رہا ہے، تو زیادہ تر اب جو مجھے جس چیز کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم تو خیر متاثر ہوگی، لیکن جو سب سے بڑا امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اسرائیل جو فنڈنگ کر رہا ہے، اور جس طرح وہ یونیورسٹیز کو امریکہ کی اور یورپ کی یونیورسٹیز جو ہیں، اور جہاں جہاں وہ اس کی فنڈنگز ہیں، تو مظاہرین جو ہیں وہ اینٹی اسرائیل مظاہرے کر کے وہ جو فنڈنگ ہے اس کی طرف مجھے لگتا ہے کہ اس کو روکنا چاہیں گے، کہ اسرائیل جو ہے جس طرح ریسرچ ورک میں اور جس طرح یونیورسٹیز کے اندر وہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہے، اس نے جو انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، جو فنڈز اس نے وہ دے رہا ہے، تو مظاہرین جو ہیں ان کا مجھے جو لائحہ عمل لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی فنڈنگ جو ہے اس کو کسی طرح روکا جائے۔ اب اس کے اندر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک کنٹریز جو ہیں، یہ اسلامک ورلڈ جو ہے وہ بھی انوالو ہے، اور یہ جو مظاہرین ہیں وہ زیادہ تر مسلمان ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ فیکٹر کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ بہت سنگین مسئلہ بن گیا۔ پہلے تو ایک دو یونیورسٹی میں تھا، کالجز میں تھا امریکہ کی، پھر اس کے بعد یہ پھیلتا گیا، اور ہم نے اب کینیڈا میں بھی دیکھ لیا، بنگلہ دیش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپریڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب پلان یہ آ رہا ہے کہ جی پاکستان میں بھی جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، وہاں پر یہ احتجاج ہوں گے، اور اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں یہ احتجاج ہوں گے۔ تو میرا ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ جو مجھے بظاہر لگتا ہے کہ یہ فنڈنگ جو ہیں صرف اور اس کو روکنا ہے، اور اسرائیل کو یہ باور کرانا ہے کہ اس نے جو بھی اقدامات کیے ہیں، اور جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں، جس طرح لوگوں کو قتل عام ان کا کیا ہے اور نسل کشی کی ہے، تو یہ اس کا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افیکٹ آ رہا ہے۔ اور دیگر ممالک میں جن میں اسلامی ممالک ہیں، اس طرح تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا، OIC کا اجلاس بلا کے اور یہ سب کچھ زبانی کلامی تو ہوا، لیکن ہم یہ ان احتجاجوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب کھڑے ہو گئے، اور یہ اس طرح کی تحریک لگ رہی ہے جس طرح کچھ 40-50 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ افریقن جو کنٹریز تھی اور جس طرح وہاں پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، اس کے خلاف امریکن لوگ جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے یونیورسٹیز کالجز میں، اور
ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کے اندر پھر وہ چینج لے کے آئے تھے، تو جس سے ان کی پالیسیز جو ہیں، امریکہ کی پالیسیز تھیں، یورپ کی پالیسیز تھی افریقہ کے لیے، تو اس میں ان کو چینجنگس کرنی پڑی تھیں۔ اقبال احمد کا نام بڑا پیش میں آپ اس میں آئے گا کہ اقبال احمد صاحب جو تھے وہ پاکستان سے تھے، اور انہوں نے مقدمہ افریقہ کا لڑا تھا، الجیریا کا مقدمہ انہوں نے لڑا تھا، اور فرینچ جو ٹیریٹری تھی الجیریا، اس میں الجیریا کا ساتھ دیا تھا، اور بہت ہی ایگریسو مومنٹ تھی وہ زمانے کی۔ تو مجھے یہ مومنٹ جو ہے وہ اس قسم کی مومنٹ جو ہے نا وہ لگ رہی ہے کہ بہت ایگریسو قسم کی، کہ جو سپریڈ ہو گئی ہے پوری دنیا میں، جو امریکہ سے اس کا آغاز ہوا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح اختتام پذیر ہوگی اور کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو میرا جو نقطہ نظر تھا وہ میں نے آپ کو بیان کیا، اور آپ کے کوئی کامنٹس ہوں، کوئی آپ اس کے بارے میں رائے دینا چاہیں تو ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم مزید اس پہ بات کر سکیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔